پھر بھی مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوح آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، سورہ مریم کی ایک آیت جس کا نشان ہے 96، اور اس آیت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص کو انتہائی پسند ہے، ہر انسان کی دلچسپی کا سامان اس آیت کے اندر موجود ہے۔ ساری بشریت جس تگ و دو میں ہے، بنی نوع انسان جس چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس چکر کو کھولا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ ان کے لیے ود کو قرار دے گا، محبت کو قرار دے گا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس آیت کے پیغام کے حوالے سے کہ دنیا وہ دنیا ہے جس میں ہر شخص محبت کا طلبگار ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ سارا علاقہ آپ سے محبت کرے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو لباس مجاز میں اس وقت سڑ چڑھ کر بول رہی ہے۔ مجازی دنیا جو ہے، سوشل میڈیا کی دنیا مجازی دنیا، وہ حقیقی دنیا نہیں ہے۔ اس مجازی دنیا میں میلی کچیلی تصویر ڈالنے کے بعد بھی انسان متمنی رہتا ہے کہ اس پہ مجھے لائکس ملے، اس پہ لوگ مجھے فالو کریں، اس کو لوگ اس پہ کمنٹس بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طلب موجود ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، اب چاہے میں اچھا لگوں یا نہ لگوں، خواہش اس کے دل میں پائی جاتی ہے کہ میں لوگوں کا پسندیدہ ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے پیار کریں، تبھی یہ سارے کے سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی وہ کتابیں جو کہ چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئیں، اس میں سے ایک کتاب صدر میں آپ کو بک اسٹال پہ مل جائے گی، ڈیل کارنیگی کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ موجود ہے، کیسے لوگوں میں مقبول ہوا جائے، کیسے لوگوں کا دل پسند بنا جائے۔ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، آپ آئیکن بن جائیں گے، آپ نجم ستارہ بن جائیں گے، راتوں رات لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے۔ یہ پورا موضوع ہے جس موضوع پر کتاب لکھی گئی، اور چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں کاپیوں کا فروخت ہونا بتا رہا ہے کہ لوگوں کا پسندیدہ موضوع ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں مقبول عام ہو جاؤں،
ہر بندے کی یہ خواہش ہے لوگ مجھے پہچانے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ لوگوں نے ڈیل کارنیگی جیسے لوگوں نے، دنیا والوں نے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز نے کیا نسخے بتائے، کیا طریقے بتائے، کیا سلیقے بتائے، کیا وتیرے بتائے، اس سے سروکار نہیں۔ اس ممبر سے بات ہوتی ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ تو میں قرآن کی آیت اسی حوالے سے پڑھ رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیا۔ قرآن مجید نسخہ بیان کر رہا ہے لوگوں کی محبتوں کو خریدنے کا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل انجام دیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان اپنی رحمت کے تقاضے کو پورا اس طریقے سے کرے گا کہ لوگوں کے دل میں اس مومن اور نیک عمل کرنے والے کی محبت کو ڈال دے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تمہید میری مکمل ہونے والی ہے۔ اس آیت نے بتا دیا معاشرے کی ایک حقیقت کو، اور وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ شخص جو مومن ہے، وہ شخص جو عزادار ہے، وہ شخص جو خوش اخلاق ہے، وہ شخص جو ہر حوالے سے اچھی صلاحیت سے رکھتا ہے، ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے اختلافات میں ثالث اس کو بناتے ہیں کہ یہ منصف آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ عزادار ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو قرآن کی آیت کے لیے دلیل، گراؤنڈ ریئلٹی ہم سب کے پاس موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں اور آپ پسند کرتے ہیں۔ کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے، نماز میں شریک ہوتا ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا عزاداری سید الشہداء میں آگے آگے رہتا ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا عقیدے کا بھی پختہ پایا، ہمیشہ میں نے دیکھا عمل میں بھی اچھا پایا۔ کبھی میں نے اس کو ان 2 میدانوں میں پیچھے نہیں پایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں بھی محبت کر رہا ہوں، آپ بھی محبت کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم کچھ کریں گے تو محبت مل جائے گی۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تم عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لو، محبت ڈالنا تمہارا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ میری اور آپ کی کیا مجال کہ لوگوں کی محبت کو خرید سکے۔ میں نے آیت پڑھ دی، تمہید میری مکمل ہو گئی، دوبارہ سے آیت کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ کی خدمتوں میں عرض کر دوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کو نیک بنایا، اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ساری امت مسلمہ نے سورہ مریم کی اس آیت کو پڑھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا اس آیت کے اوپر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عمل نیک کر لے، کوئی مومن بن جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہوگا، آیت قرآن کی ہے، اس کے انکار کا مطلب ہے قرآن کا انکار، اور قرآن کے انکار کا مطلب ہے کفر۔ کوئی بھی اس کفر کی طرف آمادہ نہیں ہوگا۔ تو سب کو سمجھ میں آ گیا، ایک بندے کو دیکھا معاشرے میں جو مومن تھا، جو عمل صالح کرنے والا تھا، پورا معاشرہ محبت کر رہا تھا۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، کیونکہ ایمان بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے، اعتراض کی گنجائش نہیں۔ بھائی جب یہاں اعتراض نہیں تو جو کل ایمان ہے، جس کا ایک عمل ساری کائنات کے عمل سے افضل ہے، اگر اللہ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دے تو تعجب نہ کرنا۔ جو کل ایمان ہے، ہم اپنے ڈھیر سارے عمل نیک بنائیں تو اللہ محبت ڈالتا ہے۔ وہ جس کا ایک عمل ساری کائنات کے عمل سے افضل ہے، اس کی محبت کیا لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ تو فرق کیا ہوا؟ میں ایمان لایا، میں نے اپنا عمل نیک بنایا، اللہ نے میری محبت آپ سب کے دلوں میں ڈال دی۔ آپ نے یہ کام کیا، ہم سب کے دلوں میں آپ کی محبت آ گئی۔ اور جو اصل ایمان ہے، جو عین ایمان ہے، جو کل ایمان ہے، جس کی ایک سانس بھی ہماری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کو بھی یہی مقام ملا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کوئی امتیاز تو ہونا چاہیے، کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشنز تو ہونے چاہیے جس کو دیکھ کے لگے کہ ہاں کل ایمان اور ہوتا ہے،
اور جو اس کل ایمان کا کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے وہ اور ہے۔ فرق تو نظر آئے نا۔ اب میں اس نقطے کو آپ کی خدمت سے واضح کرنے کے لیے پھر ایک تمہید کا سہارا لوں گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اور آپ ہے بشر، اور بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہمارے ائمہ بھی بشر تھے، ہمارے انبیاء بھی بشر تھے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر تمہاری مانند ہوں۔ یہ نہیں کہا انما انا انسان مثلکم، بشر کہا۔ بشر کا تعلق ہے کھال سے، حال سے تعلق نہیں ہے۔ کھال ہے جسم ہمارے جیسا، وہ بھی دکھنے میں، توجہ چاہ رہا ہوں، جسم ہمارے جیسا دکھنے میں، بہت ساری خصوصیات ہیں جو ان کے جسم میں ہے ہمارے جسم میں۔ سنی شیعہ سب نے لکھا کہ نبی کے جسم کی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی زندگی میں اس جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ ہمیں جس شہر میں رہتے ہیں اس میں مکھی کالونی بھی ہے، مچھر کالونی بھی، دونوں کالونی ہیں۔ یہاں مکھیاں بھی بہت ہیں، مچھر بھی بہت ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مکھی کو کیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں نبی کے جسم پر؟ علماء نے لکھا کہ اس لیے کہ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، اچھی چیز نظر آئے وہاں بھی بیٹھتی ہے، انسانی فضلہ ہو وہاں بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، میٹھی چیزوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے، جاؤ جو چیز اس کو سمجھ میں آ وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ لہذا چونکہ تمیز نہیں اس کو کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے کو رسول کے بدن پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا ہوں، یہ کیمرہ مشکل ساز ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ علماء اہل سنت نے لکھا، میں کتاب کا حوالہ دوں، قاضی عیاض سنی عالم دین ہے، اس کی کتاب کا نام ہے الشفاء فی تعریف یا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ میرے پاس اس کا 80-90 سال پرانا نسخہ موجود، اس میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں تھی۔ دلیل یہ ہے، تو اس کا مطلب دکھنے میں جسم ہمارے جیسا ہے، حقیقت میں جسم ہمارے جیسا نہیں ہے، تو بشر ہے، بشری تقاضے بھی ہیں۔ بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا، کیونکہ میں نے اس ود تک جانا ہے جس ود کے لیے آج کی تقریر شروع کی ہے، ایک تقاضا یہ ہے اگر کوئی ہم پر ستم کرے معاف کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ہم سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اگر ان کو کوئی ایسا غضن یا ایسا نقصان پہنچا دے جو جان لیوا ثابت ہو جائے، ہم ساری زندگی معاف کرنے کو تیار۔ اگر کوئی باپ کو قتل کر دے، اچھا شریعت نے بھی کچھ قوانین ایسے بنائے جسے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا معاملہ گمبھیر معاملہ ہے، سچویشن بڑی کرٹیکل ہے، بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا کہ ایسے میراث نہیں ملے گی۔ خاندان میں اگر کوئی قتل کر دے، وہ قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا، قاتل کبھی وارث، جب عام بندے کا قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ میں اس کو اسی طرح سن لیجیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ قتل کہیں بھی ہو، قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا، اس کو وراثت کا حق ہی نہیں ہے، قتل کر دیا۔ جو مقتول ہے، کیا مقتول کے ورثہ کبھی معاف کریں گے؟ قصاص بھی لے لیں، دیتیں بھی ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، بھلائیں گے نہیں کبھی۔ وحشی حضرت حمزہ کا قاتل، شیعہ سنی ہر تاریخ نے لکھا، متنازع بات نہیں پڑھ رہا، غیر متنازع پڑھ رہا ہوں، ہر تاریخ نے لکھا کہ وحشی اسلام لے کر آئے، ہماری شیعہ کتابوں میں ہے، وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ وَأَحْسَنَ اسلام ہوں، اچھا مسلمان بن گیا، اب عقیدہ اس نے اپنا سالڈ کر لیا، جو نبی نے کہا تھا ویسے کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آ گیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی میں نے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، ولیکن غیب وجہک عنی، اپنی شکل میری نگاہوں سے دور رکھنا، اپنی شکل میری نگاہوں سے دور رکھنا، بھلے تم مسلمان ہو گئے ہو۔
لیکن جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اسد اللہ و اسد رسول حضرت حمزہ یاد آتے ہیں۔ شیر خدا اور شیر رسول خدا معصوم نے کہا ہے حضرت حمزہ کو، شیر خدا اور شیر رسول خدا، کیونکہ تم قتل میں شریک تھے، کلیجہ نکالنے میں شریک تھے، ساری گناہ کے کاموں میں شریک تھے، لہذا کبھی میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا، بھلے مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ نبی کے ساتھ جو بشری تقاضا جڑا ہوا ہے اس کا تقاضا ہی، خلاف عصمت نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ بری چیز نہیں ہے، خلاف عصمت نہیں ہے، نبی معصوم ہے، نبی کا کوئی عمل خلاف عصمت نہیں ہو سکتا، اور نبی ہے بھی خلق عظیم پر فائز، یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اپنی شکل مجھ سے دور رکھنا، اے کیوں؟ تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گے مجھے یاد آئے گا میرے چچا کا قاتل۔ اور نبی کو محبت تھی، جب سارا مدینہ اپنے اپنے شہداء کو رو رہا تھا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی واپس آئے تو جملہ کہا تھا وَأَمَّا حمزہ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، سب پہ رونے والیاں موجود ہیں، حمزہ کو رونے والی کوئی نہیں ہے۔ سارے اصحاب نے اپنی خواتین کو حکم دیا کہ شہداء کو گریہ چھوڑو، حضرت حمزہ پہ گریہ کرو، یہ نبی کی محبت تھی۔ قاتل سے اپنی شکل دور رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، ایک محبت کا رشتہ جڑا ہوا ہے، بشری تقاضا یہ ہے کہ وہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ رسول مسلمان دیکھ کر، مومن دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں جو نہ خلاف عصمت ہے نہ خلاف ادب ہے۔ میں اور آپ جب رسول کا یہ عالم ہے، اگر کوئی ہمارے باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہم کہیں بھولیں گے؟ جب رسول معاف نہیں کر رہے اس معاملے میں، کہہ رہے شکل کو دور رکھنا، میں اور آپ کر سکتے؟ ہم تو، ہمارا اخلاق کا تو وہی والی بات ہے کہ کوئی مقایسہ بھی ٹھیک، لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے کسی کو ملایا، ان کا اخلاق کہاں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں کہاں لگانے کی بھی ضرورت، ملایا ہی نہیں جا سکتا۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری لمبی تفصیل اس لیے باندھی ہے تاکہ جس نتیجے تک پہنچنا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ علی کی تلوار کا اثر مکہ اور مدینہ کے گھر گھر میں پہنچا ہوا تھا۔ علی ہے کل ایمان، علی ہے عمل صالح کرنے والا۔ وہ امتیاز جو میں کہہ رہا تھا نا، ہماری اور ان کی محبت میں امتیاز کیا ہے؟ اللہ ہماری بھی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، علی کی محبت بھی ڈال رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو فرق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اعجاز تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ علماء نے لکھا تفاسیر کی کتب میں کہ نبی کے ارد گرد نبی کے چہیتے بیٹھے ہوتے تھے، اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، مسکرا رہے ہوتے تھے، چہچہا رہے ہوتے تھے، بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے ابو طالب کے لال نے قدم رکھا، سب کی رونقیں باندھ پڑ گئی، سب کی مسکراہٹیں غائب ہو گئی، سب کے چہرے عجیب و غریب ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے نبی نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، کبار الہ، علی نے اپنی ذات کی خاطر نہیں، تیری اطاعت اور میری محبت میں ان مشرکوں کو مارا ہے۔ اب جو بھی سچا مومن ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے، بھلے علی نے باپ کو مارا ہو یا بیٹے کو مارا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اعجاز محبت علی ابن ابی طالب ہے، یہ ہم میں سے کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہم باپ مار رہا تو دور کی بات ہے، باپ کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ لے تو 10 سال جنگ جاری رہتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ امیر المومنین کا خاصہ ہے، خاصہ کہ اگر باپ کا بھی قتل کیا ہو مولا نے، لیکن اگر بندہ سچا مومن ہے اس کے دل میں اللہ علی کی محبت کو ڈال دے۔ اس اعجاز محبت کو سمجھیے، یہ خاصہ ہے، خصائص امیر المومنین میں ہے۔ باپ کو قتل کیا، بیٹے کو قتل کیا، پھر بھی جو سچا ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ اسی لیے مولانا نے خود فرمایا، حدیث معروف ہے، لو ضربت بسیفی ھذا علی خیشوم المؤمن لما ابغضنی، اگر اپنی یہ تلوار ذوالفقار مومن کے سر پہ رکھ دوں، اور رکھ نہیں دوں، ماروں سر پہ، تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ اعجاز محبت علی ابن ابی طالب ہے، تب بھی وہ مجھ سے نفرت۔ وَلَوْ أَعْطَيْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اگر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب منافق کو دے دوں، لما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ اعجاز محبت امیر المؤمنین ہے، یہ محبت عطیہ الہی ہے،
یہ محبت رب کی وہ نعمت ہے جس سے ہم نے کم ترین استفادہ کیا۔ اس محبت کے بڑے ثمرات ہیں، اس محبت کے بڑے آثار ہیں۔ انسان یہ محبت کرتا ہے، محبت علی بن ابی طالب۔ اب یہ بھی نقطہ آپ لوگ سماعت فرما لیجیے، جب گفتگو آگئی ادھر ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ معیار ہم لوگ جب بناتے، جب بات کرتے، جب ایک سلوگن کے طور پہ بات ہوتی ہے، ایک نعرے کے طور پہ، اور جب بار بار ذکر ہوتا ہے تو محبت علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ محبت محمد مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے؟ محبت فاطمہ زہرا کیوں نہیں کہتے؟ محبت حسن مجتبیٰ کیوں نہیں کہتے؟ محبت حسین سید الشہداء کیوں نہیں کہتے؟ اس میں بھی ہم شیعہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، یہ بھی حدیث رسول کے عین مطابق ہے۔ جب رسول نے محبت کی بات کی اور کہا کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، رسول اللہ سے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو نہ چاہے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی دنیا سے زیادہ، اپنے مال مویشی جو بھی اس کے پاس دنیا کی نعمت ہے، سب سے زیادہ مجھے اور میری اولاد کو نہ چاہے، وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار۔ رسول حدیث ذکر کر رہے ہیں، محبت کا بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایسے میں کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا کہ یہ محبت کس کس سے؟ کہا میں ہوں، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، ان کے دونوں بچے حسن و حسین۔ کہا کہ دلیل کیا ہے ان سب کی محبت کی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ سب سے محبت کرتا ہے؟ علی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حب ھذا دلیل علی حبہم۔ علی کی محبت دلیل ہے کہ سب سے محبت کرتا ہے۔ بھئی آج اس مملکت خداداد پاکستان میں ایسے کیڑے موجود ہیں کہ جو فاطمہ زہرا کے خلاف وقتاً فوقتاً بھونکتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ان کو علی کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ علی کا ذکر، علی کی محبت دلیل ہے کہ سب سے محبت ہے۔ جب علی سے محبت میں انسان چور بن جائے، جب علی سے محبت میں انسان کمزور بن جائے، جب علی سے محبت میں انسان سستی کا شکار ہو جائے، اس کا مطلب دوسری جو محبتیں ہیں وہ بھی، دلیل یہ ہے علی کی محبت۔ اسی لیے بہت ساری روایتوں میں محبت علی کو معیار بنایا گیا۔ الا ومن احب علیًا، نام لے کر لوگوں جو علی سے محبت کرے، قبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ، اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، اللہ اس کے روزے قبول کرتا ہے، اللہ اس کا راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا قبول کرتا ہے۔ الا ومن احب علیًا اعطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ، لوگوں جو علی سے محبت کرے، حدیث رسول اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، جو علی سے محبت کرے، جتنی بدن میں رگیں ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی، آپ کو پتا ہوگا یا میڈیکل کوئی بندہ اس سے معلوم ہوگا بدن میں رگیں اور نسیں کتنی ہیں، جتنی بدن میں رگیں ہیں، اللہ ہر رگ کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایک شہر عطا کرے گا۔ تم لوگوں کو علی کے قسیم النار والجنہ ہونے پہ اعتراض ہے؟ یہ محب علی ہے جس کی ہر رگ کے بدلے میں ایک ایک شہر ہوگا۔ یہ اگر جنت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، اسٹیٹ ایجنسی بھی اگر کھول کے بیٹھ جائے تو تعجب کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہر رگ کے بدلے میں ایک ایک شہر، آپ کاؤنٹ کیجیے ذرا کتنی رگیں، کتنے شہر جنت میں ہو جائیں گے؟ اب یہ بیچارہ کیا کرے گا اتنے شہروں کا؟ جو دوسرے علی والے ہیں جن کے معاملات تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہوں گے، علی کے نوکر ہی کام سنبھال لیں گے۔ جو چاہ رہے ہیں علی کے چاہنے والے بھی تو شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر حسین کو حق شفاعت ہے، اسی طرح محب علی کو بھی حق شفاعت ہے۔ تو بہت ساروں کے معاملے تو اسی طرح حل ہو جائیں گے، مولا کو میدان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ علی کے چاہنے والوں کا مقام ہے۔ محبت علی ابن ابی طالب اثر رکھتی ہے۔ اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اگر یہ محبت ہوگی تو عمل میں جان آ جائے گی، اگر یہ محبت نہ ہو عمل بیکار ہے، اگر یہ محبت نہ ہو
عمل بیکار ہے۔ نماز پڑھی کسی کام کی ہے ہی نہیں، روزہ رکھا کسی کام کا ہے ہی نہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے سر سجدوں میں دیے کسی کام کے ہیں۔ حدیث رسول اہل سنت کی کتاب میں بھی ہمارے پاس بھی، الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ، خبردار لوگوں جو علی سے محبت کرے، قبل اللہ صلاتہ، نماز اس کی اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی جو محب علی ہے اس کی نماز قبول ہوگی، جو محب علی نہیں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ جو 4-5 بندوں کی جگہ میرے سامنے خالی ہے، اگر آپ لوگ اس کو پر کر دیں تو میں آگے پڑھوں گا، ورنہ میں تب تک خاموش بیٹھا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو لوگ باہر کھڑے تاجور اندر آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، ذرا آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، الا ومن احب علی، لوگوں جو علی سے محبت کرے، نمازیں اس کی اللہ قبول کرتا ہے، روزے اس کے اللہ قبول کرے گا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا اس کا اللہ قبول کرے گا۔ تو جو علی سے محبت نہیں کر رہا اس کی نماز قبول ہے نہیں ہے، پڑھ تو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے نوافل پہ نوافل، سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں اللہ قبول اسی کی کرے گا جو محب علی ہوگا۔ اچھا ذہن میں رہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کی آیت ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی، اس نے وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ساری دنیا سے پوچھی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو روزہ دار ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ راتوں کو جاگ جا کے سجدے پہ سجدہ داغ رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر تو ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں تم میرا ذکر کرو میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا کا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ عمل اس کا قبول ہوگا جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت نہ کرے اس کا عمل قبول۔ بہت سارے عمل جن کا تعلق ہی ذکر سے ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جو علی سے محبت نہیں رکھتا اس کے عمل کا ہوگا کیا؟ جواب حدیث قدسی میں ہے، اللہ نے پکار کے موسیٰ ابن عمران سے کہا، حدیث موجود ہے تفسیر کی کتابوں میں، اے موسیٰ ابن عمران میرے دشمنوں سے کہہ دو، بہرحال تیرا دشمن کون ہے؟ کہا جو تیرے دروازے سے نہ آئے، جو باب اللہ سے نہ آئے، جو موسیٰ چھوڑ کر آئے، جو موسیٰ چھوڑ کر آئے وہ اللہ کا دشمن، جو محمد کو چھوڑ کر آئے وہ اللہ کا دشمن، جو علی کو چھوڑ کر آئے، میرے دشمنوں سے کہہ دو کہ مجھے یاد نہ کیا کرے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں بھی اسے یاد کروں گا۔ تو اگر یہ نمازیں پڑھیں گے، اگر یہ روزہ رکھیں گے، اگر یہ تلاوتیں کریں گے، اگر یہ رت جگہ کریں گے، اگر یہ سجدے پہ سجدے کریں گے تو میرا ذکر کر رہے ہیں، میں بھی وعدہ کر چکا ہوں میں بھی ان کا ذکر کروں گا۔ علی کی محبت دل میں نہ ہو، یہ یاد کرتے رہیں گے، یہ ذکر کرتے رہیں گے، میں بھی ذکر کروں گا، وہ نمازیں پڑھ کر یاد کریں گے، میں لعنت بھیج کر یاد کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث قدسی کے جملے، میں لعنت بھیج کر، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا وعدہ ویسے پورا ہوگا۔ تو اس کا مطلب علی کو چھوڑ کر جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں، لعنت ہے، اور اللہ کی طرف سے پڑھنے والی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اگر حدیث رسول نہ ہوتی تو ہم میں سے کسی میں جرأت نہ ہوتی یہ جملہ کہنے کی۔ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہیں، یہاں روزہ دار بھی بیٹھے ہیں، ہر اچھا عمل کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب آپ میدان حشر میں وارد ہوں گے کیا لکھا ہوگا نام عمل پہ؟ نمازی آ گیا،
60-70 سال نماز پڑھی، روزے دار آ گیا، حاجی، یہاں پہ لوگ وزٹنگ کارڈ پھاڑ کے پھینک دیتے کہ میں نے حج کر لیا اب نیا بناؤ، حاجی فلاں الحاج، 2 حج کر لیے تو الحاج ہو گیا، اب پرانا وزٹنگ کارڈ چھپا دو، اب ہر جگہ حاجی اور الحاج لگا ہوا ہونا چاہیے، اپنے نام کے ساتھ لگاتے۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ لوگ اس کو اپنے لیے اسٹیٹس سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو کیا جب آپ میدان حشر میں آئیں گے اللہ بھی آپ کے نام عمل پہ الحاج لکھ کے بھیجے گا؟ الحاج اسد علی شاکری بسنت تشریف لے آئے، یا حاجی فلاں صاحب تشریف لے آئے، یا معتمر، عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں معتمر صاحب تشریف لے آئے، یا خیرات و صدقات کرنے والے، یا مزکی زکوٰۃ دینے والے، یا مخمس خمس نکالنے والے، کیا عنوان ہوگا؟ حدیث رسول شیعوں کے پاس بھی سنیوں کے پاس بھی، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے پہ لکھا ہوگا یہ محب علی کا نام عمل ہے، یہ محب علی کا، نمازی کا نام عمل نہیں، روزے دار کا نام عمل نہیں۔ سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ سارے عمل جس عمل کی وجہ سے قبول وہ محبت سے علی ابن ابی طالب ہے، یقیناً اس کو افضلیت ہے۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت سے علی افضل نہیں؟ اور اس محبت سے علی کا عجیب کرشمہ ہے، یہ پل میں زندگی بھر کے گناہ دھو دیتی ہے، ایک پل کے اندر انسان کو پاکیزہ، معصوم، منزہ، مبرہ بنا دیتی ہے۔ اس محبت کی عجیب و غریب صفات ہیں، عجیب و غریب کرامات۔ یہ محبت وسیلہ عبد اور رب کے درمیان، یہ محبت شفا کا باعث، یہ محبت آخرت بنانے والی، یہ محبت دنیا سنوارنے والی، یہ محبت ہر جگہ کام آنے والی، یہاں تک کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تحف العقول میں جملہ موجود ہے، مولا فرماتے جروا الینا کل مودۃ، ہر محبت کے رخ کو ہماری طرف موڑ دو، ہر محبت کے رخ کو ہماری طرف موڑ دو۔ کیا مطلب؟ بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا عمل ایسا کرو کہ لوگ ہم اہل بیت سے محبت کریں، بالکل صحیح معنی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرو اس لیے کرو کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہر محبت کے رخ میں۔ باپ سے بھی محبت ہے تو اس لیے کہ انگلی پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کر آیا تھا، ماں سے بھی محبت سے اس لیے کہ اس نے عزادار حسین ابن علی بنایا، بھائیوں سے، بہنوں سے محبت سے اس لیے کہ وہ بھی محب علی ابن ابی طالب، عزادار حسین ابن علی۔ اولاد سے بھی محبت سے اس لیے کہ علی اور حسین والے ہیں، اگر نہ ہو سچے کو کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو سچا مومن ہوگا وہ کبھی محبت نہیں کر پائے گا۔ خیال رکھنا اور ہوتا ہے، سافٹ کارنر ہونا اور ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات، معاشرتی رسوم، معاشرتی اقدار کا خیال رکھنا الگ چیز ہے، لیکن محبت ہونا الگ چیز ہے۔ ابو ذر سے رسول نے پوچھا تھا، یا ابا ذر من ھذا المقبل، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر یہ آنے والا کون ہے؟ یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب، علی آ رہے ہیں۔ جیسے کہ علی آ رہے ہیں، کہا تحبہ، کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ ابو ذر نے مسکرا کے کہا تھا، احبہ و احب من یحبہ، یا رسول اللہ صرف علی سے نہیں، جو علی سے پیار کرے اس سے بھی پیار کرے۔ سمجھے گا، یہ جو معیار ہے آج اس کا شدید ترین فقدان ہے معاشرے میں، پریکٹیکلی۔ علی سے محبت ہے لیکن مجھے علی والے سے محبت، اگر علی والے سے محبت ہے بھی تو دنیا آڑے آئی ہوئی ہے۔ یعنی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ علی والے، ہاں علی والے، لیکن چونکہ میرے مفادات وابستہ ہیں، چونکہ آپ میرے کچھ کام نکال دیں گے، کیونکہ آپ میرے کسی نہ کسی دنیا میں کام آ جائیں گے، وہ ایک پہلو محفوظ ہے۔ جہاں آپ سے میرے مفادات ٹکرائے، جہاں میرے عامی تعبیر کے مطابق ستارے نہیں ملے، میں کہوں گا اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں۔ بھائی کیوں؟ کیا یہ علی والا نہیں ہے؟
جب آپ مجلسوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے اور ہر بندے نے سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ اپنی دنیا کے ساتھ سمجھوتا، اپنے پروفیشن کے ساتھ سمجھوتا، اپنی دولت کے ساتھ سمجھوتا، اپنے تعلقات کے ساتھ سمجھوتا۔ ایک علی والے سے میں نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہے؟ وہ جو میرے دوست ہیں ان کو برا لگ جائے گا، اس میں علی کہاں گئے؟ وہ تو علی والا ہے، بھلے گنہگار کیوں نہ ہو، بھلے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب تم نے علی کو نعوذ باللہ پس پش ڈال کے بھولے سے انجانے میں نادانی میں جیسے بھی اس دنیا والے اپنے دوست کو مقدم کر دیا۔ پریکٹیکل یہ ہو رہا ہے، مانے یا نہ مانے کوئی، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، حقیقت یہی ہے۔ جب حدیث رسول ہے، ابو ذر کا قول موجود ہے، جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کرو۔ میں اور آپ کرتے ہیں محبت؟ میں اور آپ دنیا دیکھتے ہیں، میں اور آپ فقط دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اور حدیث رسول معانی الاخبار میں موجود ہے، صحابی سے رسول نے کہا کہ علی سے محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو، فی سبیل اللہ خالصتاً للہ۔ اس کے بعد رسول نے کہا آج کل کی جو محبت ہے، اس وقت کہا تھا اور وہی جملہ آج کل بھی موجود ہے، معانی الاخبار میں جملہ موجود ہے، آج کل کی جتنی محبتیں ہیں ان کا تعلق ہے دنیا سے۔ میرا آپ سے تعلق ہے دنیا کی خاطر، جب دنیا مفادات ٹوٹے، دنیاوی مفادات پہ ضرب لگی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کہاں گئی امیر المومنین کی وجہ سے جو محبت تھی؟ چھوڑ دیا اس کو، پس پوش ڈال دیا اس کو۔ اے میرے صحابی، اگر چاہتے ہو کامیابی حاصل کرو، اگر چاہتے ہو خدا کی خاطر کام کرو تو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ سے پیار کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں، مخلص ہوں؟ کہ علی سے پیار کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل علی سے محبت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسول نے دونوں طریقوں سے سمجھا ہے، اللہ سے علی تک بھی پہنچایا ہے، علی سے اللہ تک بھی پہنچایا ہے۔ اب میں اس جملے کو اور واضح کروں گا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلیے۔ کبھی اللہ سے علی تک، کبھی علی سے، کیونکہ دونوں قسم کے لوگ تھے۔ کچھ کو علی اللہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور کچھ کو اللہ علی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور جو چاہ رہا ہوں، رسول نے دونوں طریقوں سے سمجھایا کہ سمجھو محبت سے علی کیا چیز ہے، علی سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ علی سے محبت کروں؟ ہاں علی سے محبت کرو۔ علی کے دوست سے محبت اللہ کے دوست سے محبت ہے، علی کے دشمن سے دشمنی اللہ کے دشمن سے دشمنی ہے۔ اس کے بعد جملہ کہا، سخت ترین جملہ، نہ میں سمجھ پاؤں نہ آپ سمجھ پائیں، قابل ہضم نہیں ہے۔ والے ولی ھذا ولو کان قاتل ابیک وولدک۔ اس کے دوست سے، علی کی اشارہ کیا، ولی ھذا، ھذا کہہ کے، اس کے دوست سے محبت کرو، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، سچ بولنا جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب آپ کا نہیں معلوم مجھے کس میں یہ جگر گردہ ہے، کیونکہ ہم تو سچی سی بات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے لوگ، کس میں جگر گردہ ہے کہ باپ کے قاتل سے محبت کی، بیٹے کے قاتل سے۔ ہم جو دو دو چار چار آنے پہ اٹھنی چونی نام رکھ کے گھومنے والے لوگ، ہم لوگ جن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ قاتل کو معاف کریں گے؟ رسول نے یہ کہا۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے جی اتحاد بین المومنین کی بات کریں، اور شیعہ تنظیمیں آپ دیکھ لیں 150 بنی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے جو اتحاد بین المومنین میں کہہ رہا ہوں نا، میری تنظیم جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، فلاں سامنے والی شیعہ تنظیم جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے تو خود ہی اتحاد بین المومنین پہ پہلی ضرب لگا دی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب ہے تو پھر بے لوث ہو، پھر اس کی خاطر سیاست، دنیا، تعلقات، مفادات سب سائڈ پہ کر دو۔ احب، ابو ذر والا جملہ، میں یحبہ، جو علی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب بیچ میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ علی سے محبت ہے، علی کے چاہنے والوں سے بھی علی والا ہے، میں اس لیے محبت ہے، اس کی خدمت بھی کروں گا، اس کے کام بھی آؤں گا، اس کی نوکری بھی کروں گا، جو ہو سکے کروں گا۔ کیوں؟ علی کی خاطر۔ اگر دنیا دیکھنا شروع کر دوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
محبت علی ہے جو مجھے آگے آگے لے کر چلتی ہے، محبت علی ہے جو ہمیں اتنا پاورفل بنا دیتی ہے، اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ ہم یہاں تک سوچیں۔ رسول نے کہاں لے جا کے بات کو رکھا؟ قاتل کیوں نہ ہو، محبت کرو علی کے دوست سے، بھلے قاتل کیوں نہ ہو۔ نہیں کر سکتے ہم لوگ، اتنی پاکیزگی نہیں، اتنی طہارت نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اور زیادہ خطرناک، وعاد عدو ھذا ولو کان اباک، اور علی کے دشمن سے دشمنی کرو بھلے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، بھلے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ہے ہم میں سے؟ اللہ اکبر، یہ محبت سے علی کا اعجاز۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ ان کے دلوں میں محبت رکھ دیتا ہے۔ تو جو کل ایمان ہے علی، اس کی محبت کو ایسے رکھا ہے، قاتل کیوں نہ ہو اللہ محبت ڈال دے گا، کیونکہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے، تمہارا عمل ٹھیک ہے، میں تمہارے دل میں علی کی محبت کو رکھوں گا۔ کتنی بڑی رکاوٹ کو محبت سے علی سے اللہ نے دور کر دیا۔ علی کی محبت کی وجہ سے، قتل چھوٹی رکاوٹ نہیں، بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن محبت سے علی آ گئی۔ کیوں؟ ایمان اور عمل صالح۔ آج اگر میں اور آپ اس آیہ کریمہ کے مفاد کو سمجھ کے آگے بڑھنا شروع کریں اور ذرا سوچیں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ مجلس سنی نکل گئے، مجلس سنی ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دی، ذرا اس پیغام پہ بیٹھ کے سوچیں۔ آج ہر بندہ اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہا ہے، میرا اس میں کیا پیغام ہے، میرا اس میں کیا رول ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں علی والوں کے جو معاملات ہیں، چپقلشیں ہیں، ناچاقیں، میں معاف کر سکتا ہوں؟ میرا جگر کو اتنا بڑا ہے؟ ٹھیک ہے علی والا ہے، لڑائی ہوئی، جھگڑا، میرے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہے؟ اگر میرے اندر نہیں ہے تو پھر اتحاد بین المؤمنین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، کچھ اور باتیں کریں، جا کے اپنے مزاج کی بات کریں۔ یہ مزاج محمدی مزاج ہے، یہ مزاج علوی مزاج ہے، یہ مزاج مالک اشتر والا مزاج ہے۔ یاد ہے نا مالک اشتر کے بارے میں، جب جوان مذاق اڑا رہا تھا، مالک اشتر کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، مالک اشتر آگے بڑھ کے کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کمانڈر ان چیف، یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے؟ اچھا، بھاگتے ہوئے مالک اشتر کے پیچھے گیا، دیکھا وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی، روتے ہوئے مجھے معاف کر دیں، ڈر رہا تھا کیونکہ دنیا والا سمجھ رہا تھا، نہیں معلوم تھا یہ علی کا شاگرد اتنا عظیم ہے۔ جملہ سماعت فرمائیے، علی نے فرمایا کاؤنا مالکن لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ویسا ہے جیسے میں نبی کے لیے چاہوں۔ تو ایسے تو نہیں کہہ دیا، کچھ تو سے بات ہوگی۔ اب میں علی کی بات نہیں، علی کے نوکر کی بات کر رہا ہوں، مالک اشتر۔ نماز مکمل ہوئی، رونا شروع ہو گیا، سرکار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کون ہیں، میں انجانے میں غلطی کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا میں مسجد آ نہیں رہا تھا، تمہاری وجہ سے آیا ہوں، میرا مسجد آنے کا ارادہ، جب تم نے بدتمیزی کی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہارے لیے معافی کا طلبگار رب کی بارگاہ۔ آج ہے یہ ہمارے درمیان کہ اگر میں بدتمیزی کروں آپ یہ رویہ رکھیں، آپ بدتمیزی کریں تو میں یہ رویہ رکھوں، میں دعا آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں کب آئیں گی؟ یہ چیزیں تب آئیں گی جب ہمارے اندر طہارت آ جائے گی۔ ذرا آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ائمہ نے محبت کا درس دیا، کہا محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرنے والا ائمہ کو عزیز ہے۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا اسٹیٹس ہے، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ حشر کے میدان میں اسٹیٹس ہوگا، علی سے محبت کرنے والا آ گیا، نمازی نہیں، روزہ دار نہیں، حاجی نہیں، کون؟ محب علی آ رہا ہے، یہ اسٹیٹس ہے، یہ عنوان ہے۔ اور یہ رب کو اتنا پیارا لگا کہ اس نے اعمال کے اوپر اسے رکھ دیا۔ نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا تب جائے گا جب اوپر محب علی لکھا ہوگا۔ اصحاب یمین ایسے تو نہیں بنیں گے، پھر سیٹنگ ہوتی ہے نا، اتنی ساری فائلیں ہوں گی، ہزاروں لوگوں کی فائلیں نام عمل، تو فرشتوں کو بھی تھوڑی تو پریشانی ہوگی، کس کے سیدھے ہاتھ میں دینا ہے، کس کے الٹے ہاتھ میں، دیکھ دیکھ کے دیں گے، ہاں علی والا ہے دے دو سیدھے ہاتھ میں، علی والا نہیں ہے الٹے ہاتھ میں، سیدھا جہنم میں بغیر حساب کتاب کے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محبت علی
ہر چیز سے محبت سے علی ظاہر ہو. حتیٰ آخری جملہ تقریر مکمل کر دی، علی نام سے محبت، علی لفظ سے محبت. علی سنا اچھا لگا، انسان کو لفظ علی پسند ہو، انسان کو لفظ علی سے محبت ہو. مولا حسین نے اس محبت کو معراج پہ پہنچایا. اپنے ہر بچے کا نام علی رکھا. جس امام کا تذکرہ مسلسل آپ لوگ سن رہے ہیں ایام میں، علی زین العابدین، علی ابن الحسین، علی اکبر وہ بھی علی، علی اصغر وہ بھی علی. اور یہ جملہ روایت کی کتابوں میں، حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. مولا حسین نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا، مجھے پسند نہیں تھا میں اپنے کسی بیٹے کا نام سوائے علی کے کچھ رکھتا. 100 کے 100 کا نام کیا رکھتا؟ اور میں ہوں حسینی، ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. اتنا پھیل گئے کہ اب بچہ ہوتا ہے تو ہم مولانا صاحب کو فون کرتے ہیں، مولانا صاحب کو اچھا سا نام بتا دیں، ایسا نام بتا دیں جو میرے پورے ددیال میں کسی نے نہ رکھا ہو، پورے ننیال میں کسی نے نہ رکھا ہو. بھائی حضرت آدم کے ہاتھ میں جو جبریل نے ناموں کی کتاب لا کے دی تھی، اس میں 5 نام تھے، محمد وعلی وفاطمہ الحسن. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کسی اور نام کے چکر میں جانے کی ضرورت، مانتے کس کو ہو؟ حسین ابن علی کو. حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ 100 بیٹے دے، بس سن کے واہ واہ کر کے نکل جانا. جب بیٹا ہو تو مولانا کو فون کرنا. یہ سیکھا مجلس سے، یہ درس لیا، یہ سبق محبت ملا، علی نام رکھیں گے، علی تو لازمی ہوگا. آخری جملہ بات کو ختم کر رہا ہوں، بیٹی ہو تو فاطمہ نام رکھیے. یہ جملہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ جذبات، احساسات اور جسے کہتے ہیں واہ واہ سمیٹنے کے لیے نہیں ہے. یہ جملہ عین حقیقت ہے اگر کوئی معرفت رکھتا ہو اس کے لیے. آج لوگوں کے گھروں میں بے برکتی ہے، آج لوگوں کے پاس رزق کی تنگی ہے. آج کما رہے مہینے کا 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. بیوی بیمار ہوئی 60-70 ہزار غائب ہو گئے، بچہ بیمار ہوا 80,000 غائب ہو گئے. مولانا صاحب 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ کہاں جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. سینکڑوں سبب ہوں گے، ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اس محبت کی قدر نہیں کی. جب قدر نہیں کی تو کیا کیا؟ نام رکھا غلام حسین، کہتے گلو، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے ادبی ہے. نام رکھا ہے محمد علی، گڈو کہہ رہے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں، یہ درد دل ہے جو کر رہا ہوں. فتو خالہ، فتو آنٹی، فتو اماں، فتو باجی. بھائی فاطمہ کیوں نہیں کہتے؟ فاطمہ کہتے ہیں موت آتی ہے تمہیں، نسل عائشہ سے ہو تم. اگر محبہ اہل بیت کی نسل سے ہو تو فاطمہ کو نام فاطمہ لو. حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. یہ بیٹی جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سلام اور مسائل میں ذکر سن، یہ بھی فاطمہ ہے. اب وہ فاطمہ، کبھی اس کو سکینہ کہا گیا، کبھی رقیہ کہا گیا، کبھی کچھ خولہ کہا گیا، ہے فاطمہ تشخیص کے لیے. جس طرح علی کے ساتھ تشخیص ہے اکبر، اصغر، اوسط، اسی طرح تشخیص ہے فاطمہ کی سکینہ، رقیہ، خولہ اور دیگر اسماء. 6 کے قریب بیٹیوں کے نام علماء نے لکھے ہیں. ایک کا نام، جس شہزادی کا نام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. یہاں ہمارے یہاں یہ واضح کر دوں، کیونکہ اعتراض کرنے والے جن کا کام سوائے اعتراض کے کچھ نہیں، وہ اعتراض کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے کہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، کیا کر دیا. جی کتابیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. 50 کے قریب مقاتل کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، کہیں اور کی بات نہیں کرتا. ایران و عراق میں، خلیجی ممالک میں، وہاں رقیہ کہتے ہیں، ہم لوگ سکینہ کہتے ہیں. ایک مولا کی بیٹی تھی سکینہ کے نام سے، جن کا کربلا کے بعد بھی تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے لمبی عمر پائی. وہ لوگ وہاں اس طرح پڑھتے ایران عراق میں. ہمارے یہاں اسی کو سکینہ کہتے ہیں، چھوٹی بچی کو جو زندان شام میں مدفون ہے. تو ایک بیٹی ہے جو شام کے زندان میں مدفون ہے، یہ متفقون علیہ ہے. اب نام آپ کو جو کہنا کہ یہ نام فاطمہ ہے، 3 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، نام فاطمہ ہے.
سکینہ کہنا ہے، رقیہ کہنا ہے، جو کہنا ہے کہیے، یاد رکھیے مظلومیت حسین کی دلیل ہے شام میں۔ منتخب التواریخ ملا ہاشم خراسانی نے واقعہ لکھا ہے، یہ جو ابھی موجودہ خدام ہیں حرم کے، ان کے آباء و اجداد، ان کا نام تھا سید ہاشم سید مصطفیٰ، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد ہوئی بھی تو بیٹی ہوئی، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہوئی، مسلسل منتیں، نظر ادھر ادھر، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک رات بڑی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ حسین کی یہ 3 سالہ شہزادی خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے بابا سے کہو شام کے حاکم کے پاس جائیں اور کہے کہ میرا مقبرہ بنوا دے، کہیں سے قبر ٹوٹ چکی ہے، پانی اندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عزادار مجھے معاف کریں گے، میرا جسم ابھی بھی زخمی ہے، تکلیف شدید ہو رہی ہے، میرا روضہ بنوا دو۔ بڑی بیٹی نے اٹھ کر بابا کو بتایا، بابا یہ ماجرا ہے، میں نے خواب میں شہزادی کو دیکھا، وہ شکایت کر رہی ہے کہ مقبرے کو مرمت کی ضرورت ہے، قبر ٹوٹ چکی ہے، خستہ حالت میں ہے، ذرا پانی بند کروا دیجئے، جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ باپ نے توجہ نہیں دی، کہا خواب ہے، خواب حجت نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن اس سے چھوٹی بیٹی کے خواب میں شہزادی آئی، کہنے لگی جاؤ اپنے بابا سے کہو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگلے دن، تیسرے دن، سب سے چھوٹی بیٹی کے خواب میں، دیکھ تو جتنے سال کی ہے میں بھی اتنے سال کی ہوں، اتنا تیرا سن ہے اتنا میرا سن ہے، جا اپنے بابا سے جا کر کہہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ چھوٹی بیٹی نے جب آ کر بتایا تو باپ بڑا گھبرایا اور جا کے حاکم شام سے کہا کہ یہ ماجرا ہے۔ حاکم نے کہا کہ دیکھو میں چابی دوں گا، جس کے ہاتھ سے چابی کھلے گی وہی مقبرے کو کھولے گا، تالا کھولے گا، زری کو ہٹائے گا، مرمت کرنے کے لیے وہی آگے بڑھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سارے سنی شیعہ علماء کو بلایا گیا، شیعہ سنی علماء پہنچے، ہر بندہ کلید برداری کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے آگے بڑھا، چابی لگاتے تھے تالا نہیں کھلتا تھا، یہاں تک کہ جو بھی موجودہ کلید بردار ان کے جد اعلیٰ سید ہاشم نے اپنے ہاتھ سے جب تالا کھولا تو وہ فوراً کھل گیا۔ سب نے کہا کہ یہ آپ ہی نے اس عمل کو انجام دینا، اللہ نے شرف آپ ہی کو دیا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے اندر ویسے بھی ہمت ختم ہو چکی ہے، آپ دعا کریں مولا ہمت دے، میں چند جملے پڑھ جاؤں آپ کے سامنے۔ سید مصطفیٰ کے جملے ہیں، سید ہاشم کے جملے ہیں کہ ہم وہ جو بیلچہ اور جو کدال گیندی تھی بڑی آہستہ آہستہ باہر، ہماری وجہ سے حسین کی سکینہ ظاہر نہ ہو، بڑی احتیاط سے ہم نے قبر کو کھولا۔ سید ہاشم کا جملہ یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی ایک چھوٹی سی زنجیر سکینہ کے گلے میں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ سید ہاشم یہ کہتا ہے کہ میں نے شہزادی کو، سید تھا، میں نے شہزادی کو گود میں رکھا، 3 دن نہ مجھے بھوک لگی جب تک روزہ تعمیر ہوتا رہا، 3 دن نہ مجھے پیاس لگی، 3 دن میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں بعد طہارت قبر کی مرمت کرتا رہا۔ جب میں تیسرے دن کے بعد قبر میں شہزادی کو اتارنے لگا، میں نے کہا بی بی میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے بیٹا دے دیں، میں چاہتا ہوں میری نسل میں یہ خدمت کا شرف جاری رہے۔ 90 سال کا بوڑھا تھا سید، اللہ نے جیسے زکریا کو اولاد دی تھی، حسین کی بیٹی کے صدقے میں اولاد ملی۔ آج دعا مانگی گا کوئی خالی نہ جائے، بس چند جملوں کی زحمت۔ یہ حسین کی جو چھوٹی شہزادی ہے یہ بہت عجیب طریقے سے نوازنے والی، شام میں روضہ موجود ہے، جملے مصائب کے عجیب و غریب ہیں،
چند جملے سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، مسائل میں سے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ 3 سال کی جو بچی ہے اس کو کون سمجھائے کہ گلا کٹ جانا کسے کہتے ہیں، ذبح ہو جانا کسے کہتے ہیں۔ کامل بہائی کا جملہ ہے، جب حسین ابن علی جا رہے تھے تو سکینہ کو، روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح بی بی زلجنہ کے قدموں سے اٹھی ہوئی تھی، زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، اور حسین کو دوبارہ خاک کربلا میں اتارا۔ مقتل کا جملہ ہے، سکینہ کے ہونٹ پیاس سے پھٹے ہوئے تھے، حسین نے لبوں کو بوسہ دیا، جملہ کہا بیٹے میں سفر پر جا رہا ہوں، جلد لوٹ کر آ جاؤ۔ شہادت کسے کہتے ہیں، سکینہ کو کون بتا کہ سفر پر جا رہا ہوں، جلد آ جاؤں گا۔ 11ویں محرم آئی، بچی نے پھوپھی اماں کے دامن کو تھاما، یا عمتی این ابی الحسین، پھوپھی اماں میرے بابا حسین کہاں چلے گئے، میرے بابا حسین کہاں چلے گئے۔ مسلسل دامن پکڑ پکڑ کے یہ کہتی تھی، ناقے میں بی بی کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، گلے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بازو پکڑ پکڑ کے، پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے، بابا کہہ کر گئے تھے میں سفر پر جا رہا ہوں، میں جلد آ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ بازار کوفہ کی روایت ہے، تڑپ کر زینب کبریٰ نے نو کے نیزہ کو دیکھا، سر حسین کو دیکھ کر کہا، یا اخا کلم فاطمہ صغیرہ، اے میرے ماجائے حسین اس چھوٹی فاطمہ سے 2 بول بول۔ کادا قلبہا یذوب، ورنہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بچی صرف بابا بابا کرنا جانتی ہے، یا ابتاہ کرنا جانتی ہے، میرے بابا کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ شام کا زندان آ گیا۔ بس 2 جملوں کی اور احمد، شام کا زندان آ گیا۔ رباب نے کہا، زینب ام کلثوم نے کہا، ساری بیویوں نے کہا کہ بیٹے سکینہ تم آرام کر لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ این ابی الحسین، میرے بابا کہاں ہے، بیٹے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بڑی مشکل سے بچی کو سلایا، ادھر بچی نے آنکھیں بند کی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، آنکھوں کو کھولا، رو کر کہتی ہے ابھی میرے بابا یہی تھے، میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی تیرا سفر ختم ہو چکا، میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے آ گیا۔ پھوپھی اماں، جملہ سنیے، پھوپھی اماں مجھے بابا نظر کیوں نہیں آتے، مجھے بابا دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا زندان شام میں، ساری بیویاں رونے لگی، 18 زخم سر پر تھے، بیٹی نے بابا کا سر پر۔ آئے غربت حسین، آئے غربت سکینہ، احاذہ راس ابی الحسین۔ بس 2 جملوں کی اور زحمت، سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، یا ابتا، جملے سوچے جائیے اور روچے جائیے۔ یا ابتا من الذی خضبک بجمائک، بابا بابا یہ داڑھی پہ خون کیسا لگا ہے بابا۔ یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا بابا یہ گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا۔ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا یتیموں کو انگلی پکڑ کر کون چلائے گا۔ یا ابتا من للنساء الحاصرات، بابا بے پردہ بیویوں کا سہارا کون ہے۔ یا ابتا من للنساء المسبیات، بابا اسیر بیویوں کا سہارا کون ہے۔ یا ابتا یا لیتنی کنت عمیا، بابا کاش میں اندھی ہوتی، تیرا کٹا سر نہ دیکھتی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا اليوم، کاش میں مر جاتی۔ ایک کے بعد ایک سکینہ بیان کرتی جا رہی ہے۔ آخری بیان سنیے، مشہور و معروف نوحہ خان ہے ملا باسم کربلائی، جس نے کربلا میں مولا عباس کے حرم میں یہ بیان پڑھ کے قیامت مچا دی تھی۔ کہتا ہے کہ حسین کی ایک بیٹی، 3 سالہ بیٹی سر کو گود میں لیے بیٹھی تھی، روتی جاتی تھی، بیان پڑھتی جاتی تھی۔ اچانک ہی بچی نے کہا بابا میں 40 منزلوں کی مسافرہ، بابا بابا میں چل چل کے تھک گئی تھی، بابا بابا بڑی امید تھی، بابا بڑی آس تھی، جب میں تھکی ہوئی
بس آخری جملہ آزاداروں، سکینہ کے پھٹے ہوئے ہونٹ بابا کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے جڑے، زین العابدین کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی بابا کی لاڈلی بابا۔ سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین ابن علی،